السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ صدر ٹرمپ نے حیران کر دیا نیٹو کانفرنس کے میں جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ایران تیل چاہے چین کو بیچے چاہے دنیا کے کسی ملک کو بیچے، یہ ایک اشارہ ہے کہ ایران پر امریکی پابندیاں جو ہیں اتنے عرصے سے لگی ہوئی تھیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اب ایک معاہدہ ہے جس کا خیال ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی پروگرام کے حوالے سے معاہدہ طے پا آ جائے گا۔ ایران کا موقف ہمیں معلوم ہے کہ اس نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں، ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، اور جو ایٹمی پروگرام ہے ان کا وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اس لیے دنیا کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس اتنا یورینیم ہے اور 60% سے زیادہ افزودہ ہے، اور سینٹریفیوجز بھی اس کے پاس موجود ہے، اور 15 دن سے 3 ماہ کے اندر جو ایران ہے دوبارہ ایٹم بم بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ ایرانی بھی یہ کہتے ہیں ہم بنانا چاہے بنا سکتے، لیکن ہم بنانا ہی نہیں چاہتے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کی اور آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ موجود ہے کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ حرام ہے، تو ایران کی تو اپنی ایک پالیسی ہے۔ دوسری طرف بعض جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے تحفظ کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس پر حملہ نہ ہو تو ایٹمی ہتھیار کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایٹمی ہتھیار بنانے یا نہیں بنانے یہ ایرانی قیادت نے اس کا فیصلہ کرنا۔ جہاں تک ایران اور امریکہ کے معاملات کا تعلق ہے، اگر ایران پر سے امریکی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو ایران کے لیے نہیں پورے خطے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ایران کا جو تیل ہے وہ اس سے بہت سستے داموں جو ہے چین کو، اور چین اس کا سب سے بڑا خریدار ہے تیل کا، آپ جانتے ہیں، اور ہندوستان کو اور بعض دوسرے ممالک کو فراہم کرتا ہے، لیکن جو اس کے ریٹس ہیں وہ پیک کے جو انٹرنیشنل ریٹس مارکیٹ کے اس سے بہت کم ہوتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے وہ سارا کام جو ہے دوسرے طریقے سے ہوتا ہے، امریکی پابندیوں کے باعث وہ نہیں آزادانہ طریقے سے کرتے۔ نہ عالمی مارکیٹ میں ایران کی کچھ اور پروڈکٹس جاتی ہیں، نہ ہی ایران جو ہے اپنی مقامی صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے نئی ٹیکنالوجی خرید سکتا ہے۔ وہاں بہت سے مسائل ہوں گے یقینی طور پر۔ اب ایران کے لیے بھی موقع ہے کہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ جو اس کے دو بڑے دشمن ہیں ان سے تنہا مقابلہ کر سکتا ہے، اور یہی بات جو ہے پوری دنیا کے لیے حیران کن ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی اس کی تعریف کیا کہ ایرانی قوم جو بڑی بہادری کے ساتھ اس نے جنگ کی اور حیران کر دیا پوری دنیا کو، اور انہوں نے کہا ایران بڑے اچھے لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ کی بجائے انہوں نے دیکھیں اسٹک اینڈ کیرٹ والی پالیسی لگتی ہے امریکہ کی۔ اب اس نے جنگ کر کے دیکھ لیا، ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اسرائیل بھی ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور خود اسرائیل کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے کہ اسے اربوں ڈالرز خرچ کرنے پڑیں گے بحالی کے کام میں، اور اسرائیل کے اندر سے نیتن یاہو کے خلاف بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں۔